وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صلوات بھیجیے محمد وعلہ عزیزان محترم، آج ہمارے خمسہ مجالس کی اس سلسلہ کلام کی آج آخری مجلس اعزا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات سے خدمت میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام احباب کا، بانیان مجالس کا، سامعین کا، جن لوگوں نے یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے، اسکاؤٹ کا، سبیل لگانے والوں کا، اور جن جن مومنوں نے اس مجلس کو فرش ادا کو بچھانے کا اہتمام کیا. خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، ان کے مال میں، رزق میں وسعت عنایت فرمائے. پروردگار ان سب ان کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر صلوات بھیجیے محمد وعلہ ایزان محترم. ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، کچھ میں نے مطالب آپ کے سامنے بیان کیا، اگرچہ کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، حق ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو کوشش کی میں نے، امید کرتا ہوں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو وہ آپ درگزر فرمائیں گے. آج خلاصہ کروں گا اور دو تین اہم باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں، اور کوشش یہ کروں گا کہ کیونکہ آج آخری رات ہے، اور کوشش کروں گا کہ آج مصائب ہمارے زیادہ ہوں گے. ممکن ہے کہ مصائب کے اندر دو چار حدیثیں جو روایتیں وہ تکراری ہو جائیں، لیکن آج مصائب جو ہیں بیوی کے مکمل پڑھیں گے. نہیں معلوم زندگی وفا کرے نہ کرے، نہیں معلوم زندگی ساتھ دے نہ دے. ممکن ہے کہ اس سال بہت سارے لوگ ہوں، اللہ زندگی دے بہت سارے لوگ نہ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کہ مجلس میں جو بیٹھے ہیں اور بیوی کے غم میں آنسو بہائیں گے، یہ آنسو ذریعہ ہے شفاعت کا، کیونکہ شفیع محشر بیٹی ہیں، وہ جناب زہرا کو خدا شفاعت کا حق دے گا. آج یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو لہذا خلاصہ کرنے کے بعد کا دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. لوگوں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اپناؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خدا کی راہ میں قیام کرو. لعلکم تفلحون، شاید تم ان تین کاموں پہ عمل کرنے کے بعد فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ. پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے تین راز بتائے کہ دیکھو انسان کی کامیابی، اگر چاہتے ہو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے، تو ان تین چیزوں پہ عمل کرے گا تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ہم نے گزشتہ مجالس کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن کو، اہل بیت کو انسان کی نجات کا، انسان کی کامیابی کا راز بتایا ہے. انسان کامیاب ہو نہیں سکتا، انسان خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو نہیں سکتا جب تک ان دونوں کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے، ان دونوں سے متمسک نہ ہو جائے، جب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی ہے اسی بات میں کہ انسان قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور جو یہ دے دیں ان کو لے لے، جس سے رک جائے اس سے رک جائیں. کوئی انسان کامیاب ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں کہوں گا، اسلام میں میں نہیں ہوتی. جو علی والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، نہیں. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو علی کہتا ہے وہ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں اسلام کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، ہمیں نہیں پتا یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اپنی عقل کا مقابلہ جو ہے انسان خدا کی حکمت سے نہ کرے. خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے. تو ایزان محترم، انسان کو خدا کے احکامات پر، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہوئے. اہل بیت نے ضمانت دی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو ہماری سیرت پر عمل کرے گا، جو ہماری سیرت پر چلے گا. میں نے حدیث پڑھی، امام ارشاد فرماتے صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد پر.
ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن سرخرو ہونا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ منتظر ہیں کہ ہم اہل بیت ان کی شفاعت کریں گے، ہم ان کے شفیع محشر ہیں، ہم ان کی شفاعت کریں گے، امام کہتے ہیں بالکل ہم ان کی شفاعت کریں گے، ہم شفیع محشر ہیں۔ لیکن امام آگے بڑھ کر کہتے ہیں چھٹے امام لوگوں اگر تم ہماری سیرت پر عمل کرو، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور جو ہم نے کہہ دیا اسے تسلیم کر دو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ، ہم اہل بیت کی شفاعت تو بہت دور کی بات ہے۔ معصوم کہہ رہے ہم تمہیں شفاعت کا اختیار دیں گے کہ تم لوگوں کی شفاعت کرنا۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت تو بہت دور کی بات، ہم شفیع محشر تو ہیں، لیکن اگر تم ہماری سیرت پہ عمل کرو، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، اپنی زندگی کو ہمارے مطابق قول کے مطابق ڈال دو، تو ہم تمہیں شفاعت تو کریں گے، ہم تمہیں اختیار دیں گے تم لوگوں کی شفاعت کرنا، تمہیں اختیار دیں گے کہ تم لوگوں کی شفاعت کے لیے جو ہے وہ پروردگار خدا کی بارگاہ میں جو ہے تم سفارش کرنا، خدا تمہاری سفارش کو قبول کرے گا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ انسان اہل بیت کے کردار کو اپنا لے، قرآن نے جو انسان کو اصول دیا اس پر دستور پر عمل کرے، یہی انسان اس میں نجات مل سکتی ہے، اسی میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اور عزیزو اہل بیت کی زندگی پریکٹیکلی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کی زندگی کو خیالی زندگی ہے، نہیں، اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کے ہر پہلو کو دیکھا کریں، آئمہ کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا کریں۔ اہل بیت کے فضائل کمالات ایک پہلو ہے ان کی ذات کا، ایسا نہیں ہے کہ صرف فضائل اور کمالات ہی اہل بیت کے اندر ہے، نہیں، اہل بیت ایک کامل اور اکمل شخصیت ہے۔ اہل بیت کو، خاندان رسالت کو، خاندان زہرا کو جس زاویے سے آپ دیکھیں گے، جس پہلو سے آپ کو دیکھیں گے، ہر پہلو میں خاندان رسالت آپ کو کامل نظر آئے گا۔ یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ کہ نا جیسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ممکن ہے کہ کسی ایک کے اندر ایک صلاحیت ہو، دوسرے میں دوسری صلاحیت ہو، میرے اندر ایک خصوصیت ہو، دوسرے میں دوسری خصوصیت ہو، نہیں، اللہ نے سارے کائنات کے کمالوں کو اگر مجسم کیا ہے تو خاندان فاطمہ میں کیا ہے۔ پروردگار عالم سارے کمالات کو ایک جگہ مجسم کر دیا۔ آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ علم کی وجہ سے کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ عالم بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ کسی قدر کیوں کرتے ہیں، اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ علم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، لہذا آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں، بھائی فلاں آدمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ بڑا شجاع ہے، وہ بڑا بہادر آدمی ہے، تو آپ کسی شجاع سے محبت کرتے ہیں نا۔ سخی آدمی ہوتا ہے اس سے بھی محبت کرتے ہیں آپ، ہے یا نہیں ہے؟ کسی ظالم سے تو کوئی محبت نہیں کرتا، ایسا ہے؟ کوئی جاہل سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی بزدل سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی بخیل آدمی سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت اس سے کی جاتی ہے جس میں کوئی کمال موجود ہو۔ انسان محبت اس سے کرتا ہے جس میں کمال ہی نہیں ہے، اس سے کوئی محبت کرے گا؟ نہ بخیل سے کوئی محبت کرنے والا نظر آئے گا، نہ آپ کہتے ہیں کہ بزدل سے کوئی محبت کرنے والا نظر آئے گا، نہ کوئی جاہل سے محبت کرنے والا نظر آئے گا، نہ کسی ظالم سے کوئی محبت کرنے والا نظر آئے گا۔ بھائی ساری اللہ کی مخلوق ہے نا، سبھی اللہ کے پیدا کرتا ہے، سبھی سب کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ایک سے محبت کرتے ہو ایک سے نہیں کرتے۔ تو آپ سے جب یہ سوال کیا جائے گا آپ یہی کہیں گے نا مولانا یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ نے خلق کیے، لیکن محبت مخلوق ہونے کے ناطے نہیں کر رہے، ہم محبت اور عقیدت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اس میں کمال رکھا ہے اس کمال کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کمال ایسا ہی ہے نا، کسی اللہ صلی اللہ علیہ کسی کمال کی وجہ سے محبت کرتے نہیں کرتے، ہر
آدمی کے اندر جب کمال ہوتا ہے اس کمال کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. یہی اصول ہے نا, جس میں کمال نہیں ہو, کوئی صلاحیت نہیں, اس سے محبت نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے انسانوں میں سب میں کمال ایک جگہ مجسم نہیں کیے, کسی کو کوئی کمال دیا, کسی کو کوئی کمال دیا. روح زمین پر اگر کوئی با عظمت اور با کمال خاندان ہے تو وہ خاندان رسالت ہے. خاندان رسالت ہے. سخی آپ کو یہاں ملیں گے, شجاع آپ کو یہاں ملیں گے, عالم آپ کو یہاں ملیں گے. ہر کمال کو جمع کیا نہیں کیا, ہر ساری پروردگار نے کمالات کو سمیٹ دیا. خاندان رسالت ہے. اسی لیے کہا کہ ان کی معرفت حاصل کرو, انہیں پہچانو, ان کی شناخت حاصل کرو. ان کی معرفت کے بغیر انسان دنیا سے چلا گیا, وہ جہالت اور کفر کی موت مرا. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے, اپنے امام کی شناخت نہ رکھے, اپنے زمانے کے امام کی, وہ جہالت کی موت مرا, کفر کی موت مرا. اس لیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو. خدا نے اپنی مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انہی کو قرار دیا جو اہل بیت ہے, خاندان رسالت. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اسی لیے ان کی محبت کو لوگوں پر واجب کیا, اسی لیے ان کی محبت واجب کی. اللہ نے اجر رسالت مانگا تو کیا مانگا؟ اس زمانے کے مسلمان یہی سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے اتنی محنت کی رسالت کے لیے, یہ ہم سے کوئی اجر مانگیں گے, یہ ہم سے کوئی اجرت طلب کریں گے. پروردگار نے کیا کہا, اے رسول کہہ دیجئے ہمیں کوئی رسالت کے کام کی اجرت نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہم تو یہ صرف یہ چاہتے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ صلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. آیت ہے یہ نہیں ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اسی محبت کو اللہ نے ایمان کا جز قرار دیا. انہی کی محبت کو خدا نے اپنی رضا کا مرکز بھی بنایا, اپنی ناراضگی کا مرکز بھی بنایا. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا, حضرت زہرا کے لیے فرمایا, اگر دنیا یہ چاہتی ہے, یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے, تو رسول کہتے میری بیٹی کو دیکھ لینا. یعنی مرکز ہے محبت کا, محبت الہی کا, خدا کی رضا کا, خدا کی ناراضگی کا مرکز کون ہے؟ حضرت زہرا کو دنیا میں قرار دیا. رسول کہتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے ناراض, تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لینا. اگر میری بیٹی فاطمہ تم سے راضی ہے تو سمجھ لو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے. سمجھ لو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے. اور اگر میری بیٹی فاطمہ ناراض ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ ناراض ہے, سمجھ لو خدا بھی تم سے ناراض ہے, خدا بھی تم سے خفا ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا, عزیزو میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں پروردگار ارشاد فرمایا, قرآن الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ستایا یا اذیت دی. قرآن کہہ رہا ہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی, اللہ اور اس کے رسول کو ستایا, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اس پر خدا دنیا میں بھی لعنت کرے گا, آخرت میں بھی لعنت کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے یہ نہیں ہے. قرآن واضح انداز میں کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو یا رسول کو ستایا, اذیت دی. اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو اور رسول کو اذیت دی, اس پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. اس آیت کو ذہن میں رکھو اور پھر رسول کا وہ قول پڑھو کہ رسول خدا نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے وہاں؟ کہہ رہا ہے جس نے اللہ رسول کو اذیت دی, ستایا, اس پر لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اس پر دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. رسول کہہ رہے ہیں جس نے میری بیٹی کو اذیت دی, جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ستایا, اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے میرے خدا کو ناراض کیا. اور جو رسول اور خدا اور فاطمہ کی ناراضگی کا سبب بنے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا میں بھی اس پر لعنت کرے گا, قیامت کے دن بھی اس پر لعنت کرے گا. تو یہ جو لوگ جنہوں نے زہرا کو ستایا اس پر خدا کی لعنت ہے. اصول
कुरानी है। जिसने रसूल को अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने रसूल को अजियत दी, जिसने रसूल को अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। वो दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत का मरकज करार पाएगा। तो अजीजों, फातिमा बहुत बुलंद मकाम रखती है। किस पहलू पर गुफ्तगू करूं जनाब सैयदा की आपकी मैं? घरेलू जिंदगी उठाकर देखो तो सैयदा की बाकमाल जिंदगी। मैदान अमल में देखोगे तो अपने बाबा की नुसरत करती नजर आएंगी। अली के साथ देखोगे तो अली के शान बशान नजर आएंगी। हत्ता के बाद रिसालत, खुदा की कसम, अगर किसी ने विलायत और इमामत का दिफा किया है तो कायनात की वो एक ही खातून है, वो जनाब ज़हरा की जात है, जिसने विलायत का दिफा किया है। बचपन में रिसालत का दिफा किया था और बाद रसूल इमामत का विलायत का दिफा गई है। एक एक के घर में फातिमा ज़हरा एक एक के घर में गई है और एक एक को काने किया, दलाइल दिए जनाब ज़हरा ने कि जब अली को हुकूमत से महरूम, खिलाफत से महरूम किया, दिफा किया इमामत का, दिफा किया जनाब ज़हरा ने सैयदा का। तो हर पहलू से जनाब ज़हरा की जात कामिल है। फज़ाइल, कमालात एक तरफ जनाब ज़हरा के, लेकिन घरेलू जिंदगी तो देखो। एक हमारी जिंदगियां हैं, खुदा की कसम बहुत अखलाकी पहलू है जनाब ज़हरा की जिंदगी में, बहुत पहलू है जिंदगी में अखलाकी। हमारे यहाँ तो सूरत हाल जो घरों की होती जा रही है, बस खुदा रहम ही करे। अगर कसम खुदा की, अगर हम अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की तरबियत जनाब ज़हरा के दिए हुए उसूलों को मुताबिक करें तो सारी जिंदगी बेटी भी खुश रहेगी और जिस घर में जाएगी वो घर भी उसके लिए दुआ करता रहेगा, उसके माँ बाप के हक में दुआ करता रहेगा। क्यों? कि तरबियत ऐसी की माँ बाप ने, ऐसी तरबियत की। आज बहुत सारी बातें हो सकती हैं आज, लेकिन मैं खुलासा कर रहा हूं आपके सामने अजीजों। जनाब ज़हरा की सीरत को पढ़ो, पैगंबर ने कैसी तरबियत की अपनी बेटी की। फख्र करते हैं खुद अमीरुल मोमिनीन, शादी की पहली रात गुजरने के बाद जब खुदा के रसूल ने अली से सवाल किया था, या अली तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? अली की पहली रात खत्म हुई है और सुबह रसूल ने सवाल किया, या अली तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? अली ने ज़हरा के लिए जुमला कहा, ए खुदा के रसूल, खुदा के रास्ते में अपना मददगार और मोनिस पाया। राह खुदा में अपना मददगार पाया मैंने ज़हरा को, राह खुदा में ज़हरा को मैंने अपना मददगार और मोनिस पाया। अजीजों, ये है ज़हरा की तरबियत। खुदा की कसम, अगर हम ज़हरा की, अपनी औलाद की ज़हरा के बताए हुए उसूलों के मुताबिक तरबियत करें, आज हमारे जो घरों में इख्तिलाफी मसाइल हैं, लड़ाई, झगड़े हैं, दूरियां, सब खत्म हो जाएंगी। आज तो इधर बेटी ब्याह के जाती नहीं है, घर में फरमाइशें शुरू हो जाती है ना। इधर गई नहीं है, शौहर पर बोझ डालना शुरू, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। तो भाई उसकी हैसियत नहीं है, नहीं मुझे तो चाहिए, है ना। ये सबके घर की प्रॉब्लम है, पूरे माशरे की प्रॉब्लम है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी अखलाकी बात भी होनी चाहिए। फजाइल अपनी जगह, ये अखलाकी पहलू है, हमारे माशरे की कमजोरियां हैं। नहीं है हमारे घरों के अंदर क्या सूरत हाल होती है जब बीवी ब्याह के आती है, लड़की ब्याह के आती है, उसके दिमाग में होता है मेरे घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन जरा शौहर से पूछो कि उसके अंदर इतनी तमान है या नहीं है, उसके रोजगार में इतनी वुसअत है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेगा? अगर नहीं है तो यही करेगा ना, मजबूरन जाकर 2 नंबर काम करेगा। और क्या करेगा? यही करेगा, वरना घर की जिंदगी खराब। लेकिन खुदा की कसम, ज़हरा की जिंदगी उठाकर पढ़ो, पूरी जिंदगी में ज़हरा ने अली से कभी कोई फरमाइश नहीं की है। ये भी तो पहलू है जनाब ज़हरा का। जहां फजाइल और कमालात जनाब ज़हरा के, घरेलू जिंदगी तो देखो। हमारे यहाँ तो घरों में शादी में कितने फर्नीचर, ये दिया जाए, वो दिया जाए, वो दिया, डिमांड बढ़ती जा रही है या नहीं है? ये भी दो, ये भी दो। मौला कायनात से पूछो, मौला कायनात ने जो जनाब ज़हरा का रिश्ता तलब किया था, अलग रिश्ते और भी आए थे जनाब सैयदा के। खलीफा दोम ने भेजा था, सोम ने भी भेजा था, अब्दुल रहमान ने भी रिश्ता भेजा, और लोगों ने भी, बड़े बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आए। ये 2-4 तो बड़े कारोबारी थे, उस जमाने के बड़े बड़े अमीर लोग थे। बहुत सारी चीजें तारीख में लिखी है, हम इतने सिक्के देंगे, इतने ऊंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। रसूल अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, और रसूल एक ही जुमला कहा करते थे, अभी मेरी बेटी फातिमा एक तो छोटी है और फातिमा के रिश्ते का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। फातिमा का रिश्ता खुदा तय करेगा, खुदा जहां तय करेगा मैं फातिमा बहा दूंगा।
رسول کی نظر میں پیسہ پائی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہمارے یہاں رشتے میں لے کر جاؤ بھائی کتنا کاروباری ہے, کتنا مال اس کے پاس ہے. معیار مال نہیں ہے, معیار دنیاوی دولت نہیں ہے, معیار ہے انسانیت, اخلاق, تقوی, پرہیزگاری. اسی لیے کہا تھا رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ سے, اے بیٹی میں نے تیرے لیے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جو مال میں سب سے زیادہ کم ہے, تقوی اور پرہیزگاری میں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. میں نے وہ تیرے لیے مرد انتخاب کیا ہے, میں نے علی جیسا تیرے لیے باکمال اختیار کیا ہے, شخص کو پسند کیا ہے کہ جس کے اندر سارے کمالات موجود ہیں لیکن مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, غریب ہے. لیکن بیٹا یاد رکھنا کبھی علی سے فرمائش نہ کرنا, علی سے فرمائش نہ کرنا. پوری زندگی فرمائش نہیں کی ہے. لکھا ایک دن بیمار ہے جناب زہرا, بیمار ہوئی ہیں, علی سرحانے آ کے بیٹھ گئے دل جوئی کے لیے. کہتے ہیں زہرا پوری زندگی تو نے علی سے کوئی فرمائش نہیں کی. بی بی اگر تیرا کسی چیز کا دل چاہتا ہے تو علی سے فرمائش کر, علی تیری خواہش کو پورا کرے گا. زہرا نے انکار کیا اور یہی جملہ کہا, میرے بابا نے کہا تھا کہ زہرا علی سے فرمائش نہ کرنا, علی بڑا غریب ہے تو اس لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. جب یہ جملے کہا نا علی رونا شروع کیا. علی رو کر کہتے فاطمہ تجھے علی کے حق کی قسم ہے, تجھے علی کے حق کی قسم دے کر کہتا ہوں جو بھی تیرا دل چاہتا علی سے فرمائش کر. یہ ہے ازدواجی زندگی علی کی. عزیزوں میں نے کہا نا بہت پہلو ہیں اہل بیت کی زندگی کے, صرف ایک دو پہلو تھوڑی ہیں. ہمارے یہاں ایک دو کے علاوہ کی بات ہی نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے کہ علی حق کی قسم دے رہے ہیں, زہرا میرے حق کی قسم ہے, آج جو تیرا دل چاہتا ہے علی سے بیان کر, علی اسے پورا کرے گا. جب زہرا کو حکم دیا نا علی نے, اپنے حق کی قسم دی, تو زہرا نے کہا علی انار کھانے کا دل چاہتا ہے, مریض ہے نا, انار میں شفا بھی ہے, کہ انار کھانے کا دل چاہتا ہے. علی خوش ہو گئے, آج رسول کی بیٹی نے مجھ سے فرمائش کی. سینہ چوڑا ہو گیا, علی کا خوشی خوشی باہر نکلا. دوستوں سے پوچھا, اپنے جاننے والوں سے پوچھا انار کہاں ملیں گے. کس نے کہا یار یہ انار کا تو موسم ہی نہیں ہے, انار کا موسم نہیں. کہا کہیں بھی بتاؤ مجھے جہاں علی ملے گا. آج رسول کی بیٹی نے مجھ سے فرمائش کی ہے, آج میں رسول کی بیٹی کی فرمائش پوری کروں گا. کہا فلاں یہودی ہے, وہ انار کا کام کرتا ہے, وہ انار ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے, آپ چلے جائیے وہاں سے آپ کو مل جائے گا. مولا کائنات دروازے پہ کرا, آواز دی یہودی کو, باہر نکلا. کہا میں انار خریدنا چاہتا ہوں, جو بھی قیمت ہے میں تجھے دوں گا. وہ کہتا کہ انار تو نہیں ہے. علی نے کہا میں جانتا ہوں انار فنا جگہ پر رکھے ہوئے ہیں, مجھے دفتر رسول نے کہا اس لیے تیرے پاس آیا. علی کی بیٹی, علی کی بیوی نے خواہش کی, زوجہ نے خواہش کی, رسول کی بیٹی انار لیا. ابھی علی گئے تھے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, آپ کی زوجہ زندگی میں ایک فرمائش کرے اور اسے آپ پوری نہ کر سکو تو کیا ہوگا؟ بیوی کا سامنا کر سکتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ, نہیں کر سکتے نا. علی خوشی خوشی انار لے کے نکلے, راستے میں ایک سائل مل گیا. کہا میں مریض ہوں, ہے کوئی خدا کے نام پر مجھے کچھ دے گا؟ علی کی زندگی دیکھو, رسول کی بیٹی نے پہلی دفعہ خواہش کی ہے, بڑی مشکل سے علی نے انار ایک حاصل کیا اور ابھی خوش ہو کر جا رہے کہ زہرا کی خدمت میں انار پیش کروں گا. راستے میں سائل مل گیا, ہے کوئی جو خدا کے نام پر مجھ کو دے گا, میں مریض ہوں, بیمار ہوں. علی نے جیسے خدا کے نام پر سنا, آدھا انار کاٹ کر دے دیا. آدھا انار کاٹ کے علی نے دے دیا. آگے بڑھے, چلو آدھا یہ رسول کی بیٹی کو کھلاؤں گا. ابھی تھوڑا اور آگے بڑھے, پھر ایک سائل مل گیا, ہے کوئی جو خدا کے نام پر مجھے دے گا. یہ ہے سخی. ولایت ایسے نہیں ملتی ہے, ولایت کے لیے سخی ہونا پڑتا ہے. علی نے نماز میں اللہ کی راہ میں دیا تھا تو یہی عمل تو اللہ کو پسند آیا تھا کہ اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. یہ نہیں ہے راستے میں مل گیا دوسرا شخص بھی. ملنے کے بعد جب اس نے اللہ کے نام پہ مانگا, علی نے دے دیا.
اب علی کا قدم کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے بڑھتا ہے. آگے بڑھتا ہے پھر یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ رسول کی بیٹی سے پہلی دفعہ وعدہ کیا تھا, کس طرح علی جائے گا. اسی پریشانی میں علی جا رہے تھے آگے پیچھے. بالآخر جب علی پہنچے گھر پر, جیسے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ زہرا کے سرانے ایک تھال رکھا ہوا ہے اناروں سے بھرا ہوا. اللہ اکبر. تھال بھرا رکھا ہے زہرا کے سرانے. جیسے علی داخل ہوئے حیران رہ گئے, اے دختر رسول, اے بنت رسول, یہ انار کہاں سے آئے؟ زہرا پلٹ کر کہتی ہے ابھی آپ ہی نے تو بھیجے تھے. ایک شخص دروازے پہ آیا تھا, تدخل باب کیا کہ زہرا علی نے تمہارے لیے انار بھیجے. علی حیران ہو گئے. اسی دوران رسول گھر میں داخل ہوئے ہیں. علی نے رسول کو سارا واقعہ سنایا. رسول مسکرا کر علی کو سینے سے لگا کر دعا کرتے, اے علی تو پہچانا نہیں تھا, پہلے انار مانگنے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ جبرائیل تھا, دوسرا میکائیل تھا. اللہ کو تیرا یہ عمل ایسا پسند آیا, یہ انار جو آئے یہ کوئی اور نہیں تھا, تیرے دروازے پر جو آیا تھا اللہ نے جنت سے زہرا کے لیے انار بھیجے. اللہ نے فاطمہ کے لیے انار بھیجے. علی کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی خواہش کا اظہار کرے تو سے؟ خدا نے تیرا امتحان لیا تھا, خدا نے تجھے آزمایا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھار راستے میں کوئی غریب مل جائے نا اور تم سے سوال کر لے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر پورے نہیں تو تھوڑے سے ضرور دے دینا. ہو سکتا ہے اللہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہو. رائے خدا میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. عزیزو, یہ زہرا کی زندگی کا ایک پہلو ہے. جس بیوی کے لیے خدا نے ملائکہ مقرر کی ہو, جس بیوی کے لیے ملائکہ, سلمان نے کہا ہے, روایت سلمان سے بھی روایت نقل ہے جناب اپنا کہتے ہیں ابو ذر حضرت عمار یاسر اور دوسرے لوگوں سے بھی روایت نقل ہے اصحاب سے, پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ, میں بھی گھر گیا تھا آپ کے, میں نے دیکھا کہ حضرت زہرا کے سینے پہ حسین سو رہے اور چکی خود چل رہی ہے. ہمیں حیران رہ گئے کیا ماجرا ہے. رسول مسکرا کر کہتے اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے لیے ملائکہ کو مقرر کیا. ملائکہ کو مقرر کیا. جب میری بیٹی فاطمہ تھک کر سو جاتی ہے تو ملائکہ اس کی خدمت کرتے ہیں. ایک طرف فاطمہ کی عظمت کا یہ عالم ہے, دوسری طرف جناب زہرا کی زندگی کا کیا حال ہے کہ ایک دن گھر میں فضہ کام کرتی ہے جو غلام نوکرانی ہے, دوسرے دن میں فاطمہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے. جس کے لیے ملائکہ خدمت کے لیے ہو, زہرا نے زندگی کو تقسیم کیا ہے. ایک دن فضہ گھر کا کام کرتی ہے, ایک دن زہرا گھر کا کام کرتی ہے. تو عزیزوں, جہاں بہت سارے جناب زہرا کے پہلو ہیں, یہ بھی پہلو ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر اس پہلو کو اپنے اپنا لیں تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں, جھگڑوں میں اختلاف بھی ختم ہو جائیں. وہ ہمارے دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے, صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے یار میں جب شادی کی جب سے پریشان ہو گیا ہوں, مشکل میں آ گیا, کہا روزانہ لڑائی جھگڑا. نقل کے لیے بھی کہتے ہیں نا عقل کی ضرورت ہے, تو عقل بھی استعمال کریے گا, ایسا نہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے کام کر جائیں. وہ کہتے تو روزانہ لڑائی ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا کب تک آ گیا ہوں, بیدار آ گیا ہوں, کہ سوچ رہا ہوں بس سیپریٹ ہو جاؤں. اس نے نہیں کوشش کرو گھر نہ توڑو اپنا. کہ کیا کروں؟ وہ کہتا کہ اچھا میں تمہیں ایک راز بتاؤں. کہنے کیا؟ کہ عورت کی کمزوری کہ اس کی تعریف کرو. اس کی کمزوری ہے کہ اس کی تعریف کرو, وہ تم سے خوش رہے گی. جو پکاتی ہے کہ بہت اچھا پکا, جب گھر جاؤ بہت گھر صاف ستھرا ہے, جب تعریف کرو گی تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, بن جائے گی. میرے مشورے پہ عمل کر کے تو اس نے بیچارے سادگی میں مشورہ دے دیا. اسے کیا پتا اس کی بیچارے کی, اس کی بیچارے کا ستارے گردش میں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آج سے میں عمل کروں گا. وہ چلا گیا بیچارہ گھر پہ.
گھر میں بیوی، جیسے کہ گھر میں بیوی نے کھانا رکھ دیا اس کے سامنے، پتلی دال پانی والی، پانی کی طرح تہری دال، نمک تیز. اب دوست کی بات یاد آئی، تعریف تو کرنی ہے کہ گھر بن جائے کسی طرح میرا. پتلی دال جیسے منہ میں رکھی، گلے میں لگنے والا ٹک گیا. پھر بھی مجبوراً کہتا ہے کیا آپ نے دال بنائی ہے، کیا زبردست آپ نے کھانا پکایا ہے آج. اب جیسے اس نے تعریف کی، پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا، پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا اور بڑھتا گیا جھگڑا. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میرے دوست نے تو کہا تھا جو بھی کرے اس کی تعریف کرنا، تو میں نے تو تعریف کی ہے. تو بیوی سے پلٹ کر کہتا میں تو تیری تعریف کر رہا ہوں، تو لڑ کیوں رہی ہے؟ کہا ساری زندگی تجھے اچھا کھلایا، کبھی تعریف نہیں کی، آج یہ پتلی دال پڑوس سے ہے اس کی تعریف کر رہا ہے. نہیں ہے، ساری زندگی تو اچھے کھلایا، کبھی تعریف نہیں. ہے پتلی دال پڑوس کی عورت نے بھیج دی، اس کی تو تعریفیں کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے عقل کو استعمال کر کے تعریف کرے گا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. لیکن عزیزان محترم، واقعی جناب زہرا کا مقام دیکھیں، انسان گھریلو زندگی دیکھیں، حیران رہ جائے. سادہ زندگی ہے. جو جہیز میں امیر المومنین کی ذرا بیچ کر جو چٹائی ملی تھی، دن میں اونٹ اس پر چارہ کھاتے، رات کو اسی پر زہرا علی سوتے ہیں. سادگی دیکھو زندگی، اسی پہ علی زندگی گزار رہے ہیں، اسی پہ سوتے، دن میں چارہ، اپنے مویشی کو چارہ کھلایا جاتا ہے. یہ ہے زہرا کی سادہ زندگی، یہ ہے سادگی زہرا کی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی. آج تو شادی کے اندر بھی ہم خاندان دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا جہیز، جو بڑے خاندان میں شادی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی. ابھی بھائی کہ علی سے، رسول سے بڑا کوئی خاندان ہے کیا؟ رسول کے گھر سے بڑی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور علی سے بڑا خاندان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان کی شادی دیکھو کتنی سادگی سے ہوئی ہے. کہ زرہ بیچ دی، تلوار اور زرہ ہے. علی میں نے کہا مولا رسول خدا میرے پاس پیسے نہیں، تلوار اور زرہ ہے. کہ تلوار تو مرد کی نشانی ہے، تلوار چھوڑ دو، زرہ علی بیچی. علی کو زرہ کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. زرہ بیچ کر جو سامان جمع ہوا، ابو بکر کو 2 کو ٹاسک دیا کہ جاؤ یہ سارا سامان خرید کر گا فاطمہ کی جہیز کا. اتنا سادہ. آج اپنی شادیوں کو اتنا مشکل میں ڈال دیا کہ شادی کرنا عذاب ہو گیا. نہیں ہو گیا؟ بھائی بچوں کا ایمان بچاؤ. ایمان ضروری ہے، دنیاوی اسٹیٹس ضروری ہے. بچے کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، بچہ پریشانی میں مبتلا ہے. کبھی اس سے تو پوچھو، اس کے دل سے پوچھو. واقعاً خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو امام زمان کا سچا اور حقیقی سپاہی بنانا چاہتے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کرو، اس کی وقت پر شادی کرو. یہ تو دنیاوی اسٹیٹ ہو. تو کرونا نے جان چھڑا دی لوگوں کی. کرونا کے اندر چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو رہے ہیں. ورنہ ہاں دیکھو کوئی شادی 10 لاکھ سے کم نہیں ہوتی. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ فاطمہ زہرا سے بڑا تمہارا خاندان نہیں، علی سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں. سادگی دیکھنی ہے تو یہاں دیکھو، یہ تم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مقام کیا بس ختم کر دیا. خدا کی قسم جن لوگوں نے یہ فرش ادا بچھایا، یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں حدیث. جو جناب زہرا کے نام پر کھلاتے ہیں، جو جناب زہرا کے نام پر تقسیم کرتے ہیں، جو جناب زہرا کے نام پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے حدیث ہے. میں نے روایت پڑھی ہے قیامت کے دن زہرا کا مقام کیا ہوگا. امام محمد باقر علیہ السلام امام باقر ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور میدان حشر ہوگا، انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، انبیاء اور ملائکہ صفیں لگا کر کھڑے ہوں گے، اور خدا منادی ندا دے گا کہ لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اور جو سواری کے جو فضائل بیان کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس سواری پہ فاطمہ سوار ہو کر آئیں گے. سارا، آسیہ، یہ سب زہرا کے آگے پیچھے ہوں گی، اور زہرا نور کے ممبر پر بیٹھ کر آئیں گے، اس شان سے آئیں گے. اور زہرا کو خدا کہے گا زہرا جنت میں داخل ہو جا. خدا حکم دے گا زہرا
یہ جنت تیری مشتاق ہے، یہ جنت تیری منتظر ہے، زہرا جنت میں داخل ہو جا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میری ماں زہرا جنت کے دروازے پہ جا کر کھڑی ہو جائے گی اور دائیں اور بائیں جانب پریشان ہو کر دیکھ رہی ہوگی، پریشان ہو کر دیکھ رہی ہوگی۔ خدا سوال کرے گا زہرا کیا میں نے تجھے جنت میں جانے کا حکم نہیں دیا؟ تو جنت میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ کہا پروردگار میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بچوں کے چاہنے والوں کو لے کر نہیں جاؤں گی۔ کیا کہا حضرت زہرا؟ خدا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میں اپنے بچوں کے چاہنے والوں کو، اپنے عشقیوں کو جنت میں لے کر نہیں جاؤں گی۔ خدا حکم دے گا کہ زہرا آج تجھے خدا نے اختیار دیا، تو جس کو چاہے جنت میں لے کر داخل ہو جا، جس کو چاہے جنت میں لے کر داخل ہو جا۔ تو امام باقر فرماتے ہیں خدا کی قسم میری ماں جنت میں اپنے شیعوں کو اس طرح سے چنے گی جس طرح پرندہ دانے کو چنتا ہے، خاص کو الگ کر دیتا ہے، خام کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح پوری دنیا میں، پوری جنت کے میدان میں، اپنے حشر کے میدان میں اپنے شیعوں کو چن کر جنت میں لے کر داخل ہوں گی۔ تو زہرا کے ماننے والے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور آواز دے کر کہیں گے زہرا ہم جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک ان لوگوں کو جنت میں لے کر نہ چلے جائیں کہ جنہوں نے دنیا میں تیرے نام پر ہمیں کھلایا تھا اور مدد کی تھی۔ یہ روایت ہے امام باقر سے کہ پہلے زہرا پریشان ہو کر رکیں گی کہ میرے بچوں کے چاہنے والے کا ان کا انتخاب کریں گی، چن لیں گی۔ پھر زہرا کے جب زہرا جنت میں داخل ہو جائیں گی تو زہرا کے چاہنے والے شیعہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کہ بی بی ہم جب تک جنت میں نہیں، خدا کہے گا زہرا نے تمہاری شفاعت کی، میں نے قبول کر لی، تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تو وہ پلٹ کر گئے خدا ہم جب تک نہیں جائیں گے کہ جن لوگوں نے زہرا کے نام پر ہمیں دیا، کھلایا، پلایا، جب تک ان کو جنت میں لے کے نہ داخل ہو جائیں خدا ان کو اختیار کرے گا، دے گا کہ جاؤ جس نے بھی زہرا کے نام پر تمہاری مدد کی تم ان کو انتخاب کر کے جنت میں لے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے کافر اور مشرک کے۔ زہرا سب کو لے کر داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے عظمت زہرا۔ خدا کے شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں توفیق دی، 1 روپیہ بھی زہرا کے نام پر دیا، کل تمہیں زہرا بھولے گی نہیں۔ زہرا کے نام پر کھلایا، کوئی قرض مانگتا ہے نا، قرض مانگتا ہے، ہم تو بزرگوں سے، علماء سے، مراجوں سے ہم نے یہی سنا ہے، اگر کوئی قرض مانگتا ہے آپ سے اور آپ کو تھوڑا سا بھی اعتمادی قرض آپ کو واپس نہیں کرے گا، آپ کیا کریں؟ جناب زہرا کے نام پر قرض دے بی بی تیرے نام پر قرض دے رہا ہوں، مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو قیامت کے دن زہرا قرض ادا کریں گے۔ زہرا کے نام پر کھلاؤ، بخل نہ کرنا زہرا کے نام پر کھلانے میں۔ بھائی ہمارے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے کس کا صدقہ ہے؟ جو خود چکیاں چلاتی تھی، جس کا شوہر سوکھی روٹی کھاتا تھا، آج خدا کی قسم اس بیوی کی اولاد کا معجزہ دیکھو، 40 پر کروڑوں لوگ جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی مجھے بتا دو کہ جس نے کہا ہو کہ میں حسین کی زیارت کرنے گیا ہوں، ایک رات بھی بھوکا سویا ہوں۔ اس کی اولاد کا صدقہ ہے، زہرا کا صدقہ۔ میں نے تو ایک سفیر سے سنا، پاکستان کا ایک سفیر عراق گیا زیارت کے لیے کربلا، ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ جان تو پہچان گئی یہ اردو بولنے والا ہے، یہ بوڑھی عورت اس کے قریب جا کے کہتی ہے تم اردو بولنا جانتے، کہاں لکھنا جانتے، کہاں جانتا ہوں؟ اس نے بتایا میں سفیر، کہا بیٹا میرے خط لکھ دے گا؟ لکھ دوں گا لیکن میرے پاس ابھی پین وین نہیں ہے۔ اچھا پھر کب آئے گا؟ کہا میں تو زیارت کرنے آتا رہتا ہوں، آپ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا بیٹا میں یہیں رہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔
تو جب دوبارہ آیا زیارت کرنے قلم لے کے آیا تھا، اس بوڑھی سے لکھوانا شروع کیا، جو لکھتی گئی لکھوایا، اپنے بچوں کے نام خط لکھوایا تھا اس نے. یہ خط لینے لگا. اسے اندازہ ہو گیا کہ بوڑھی عورت جو ہے اس کا عراق میں کوئی بھی نہیں ہے، 80-90 سال کی عمر ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا. لکھتے لکھتے اندازہ ہوا، اس نے اپنے رشتہ دار خط لکھوایا. جب یہ اس کا خط لکھ چکا تو حیرانی سے پوچھتا ہے کہ بی بی یہ بتاؤ آپ یہاں اکیلی رہتی ہو؟ کہاں؟ کہا کتنے سال ہو؟ 20 سال ہو گئے. کہا کھاتی پیتی کہاں ہو؟ کھاتی پیتی کہاں ہو؟ جب اس سفیر نے جملہ کہا نا تو اس نے حسین کی زری دے کر کہا بیٹا یہ خود بھوکا مر گیا لیکن 20 سال میں مجھے ایک دن بھی بھوکا سونے نہیں دیا اس نے. حسین کے نام پہ کھلاؤ گے رزق میں برکت ہوگی، حسین کے نام پر دو گے تمہارے گھر آباد ہوں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور آخری بات بس عزیزو، یہ ہے زہرا کا قرض جس کے ہم مقروض ہیں. اس کا قرض بھی اتارنا ہے عزیزو. ساری زندگی زہرا نے دیا نا ہمیں، لیکن جب زہرا کے بچے کے اوپر کوئی وقت آئے تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ ہم گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے. کتنی بڑی زیادتی ہوئی اس سال محرم میں. جو بچے حسین کی محبت میں، جو بزرگ خواتین بچے جوان حسین کی محبت میں نکلے تھے پیدل مشی کرتے ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں کے مرکزی جلوس میں شریک ہوئے، آپ کو معلوم ہے ان پر ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، ان پر مقدمات قائم کیے گئے، چھوٹی ایف آئی آریں کاٹی گئی. 80 سے زیادہ ایف آئی آریں پورے سندھ کے اندر. سندھ کے اندر جرم کیا ہے؟ اپنے گھروں سے پیدل حسین کے جلوس میں گئے تھے. یہ جرم ہو گیا پاکستان کا. یہ حسین کا نام لینا بھی جرم ہو گیا اس ملک میں، کہ جو شخص مشی کرتا ہوا پیدل اپنے جلوس میں شریک ہوا، گھروں سے نکل کر مرکزی ایک علاقے سے دوڑ سے آپ نواب شاہ گئے یا پیچھے سے لوگ باندھی سے یہاں پر آئے، دوڑا اس طرح گئے نا اپنے گھروں میں. پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سندھ کے بزرگوں کو، علماء کو، خواتین کو. خدا کی قسم جو 40 پہ اپنی عظمت کا اظہار تم نے کیا ہے، جو تم نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، میں نہیں مادر حسین تمہیں سلام کرتی ہوگی. اس لیے کہ تم نے بتا دیا پوری دنیا کو یہ ملک یزیدیوں کا نہیں ہے، یہ ملک حسینیوں کا ہے، یہ عزاداروں کا. حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. یہ یزید کا ملک نہیں، یزیدیوں کا ملک نہیں ہے، یہ حسینیوں کا ملک ہے، یہ حسین کے ماننے والوں کا ملک ہے. اس کو بنانے والے محمد علی فاطمہ ہیں، یہاں کسی کی اور کی گنجائش نہیں ہے. ایف آئی آریں کاٹی گئی. اتنا ظلم، اتنی زیادتی میرے ساتھ اس ملک میں کہ پیدل چلنے پہ ایف آئی آر کاٹو. بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، سندھ میں بڑے بڑے بزرگوں کے مزار ہیں، لوگ ان کے مزارات پر اس پہ پیدل جاتے یا نہیں جاتے. بہت سارے سیاسی لوگ ہیں جن کے قافلے نکلتے ہیں، ان کے عرس پر سالانہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، گھروں سے نکل کر پیدل جاتے نہیں جاتے ایک ضلع سے دوسرے ضلع. یہاں سے لے کر ملتان تک مزارات پر لوگ پیدل جاتے ہیں. تو اولیاء اللہ کے مزار پر پیدل جاتے ہیں، عقیدت مند ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں. ابھی آپ نے دیکھا لاڑکانہ میں ایک محترمہ کی برسی ہوئی ہے، اس برسی میں ان کے کارکنان، ان کے چاہنے والے یہاں سے پیدل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے اور لاڑکانہ میں برسی میں شرکت کی. اگر تمہارے سیاسی لیڈر کی برسی میں کوئی پیدل جائے تو اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور میں اگر حسین حسین کرتے گھر سے نکلوں تو تم مجھ پر ایف آئی آریں کاٹتے ہو. اتنی زیادتی کرتے ہو میرے ساتھ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آواز بلند صلوات. ان چیزوں کی بھی خبر رکھا کرو، ان چیزوں کے بھی معلومات رکھا کرو. اگر تمہارے کسی مومن پر مشکل آئی ہے تمہاری ذمہ داری ہے اس کی مدد کرنا، کیونکہ ہمارا ایک ہی تو رشتہ ہے، قوم، قبیلے، رنگ،
نسل، علاقے الگ ہو سکتے ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، قبیلے مختلف ہیں، ذات مختلف ہیں، بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن ایک چیز جو ہماری مشترکہ ہے وہ ایسی مشترکہ ہے جس نے ہمیں پوری دنیا میں جوڑ دیا، اور وہ چیز ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا رشتہ ہے۔ وہ علی کی ولایت کا رشتہ جس نے ہمارے رنگوں کو، نسل کو، قبیلوں کو، قوموں کو، ہر فرق کو مٹا دیا۔ جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں تو دنیا یہ نہیں کہتی کہ یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، فلاں ہے۔ جب سڑکوں پہ نکلتے تو دنیا کہتی ہے کہ حسین کے عزادار آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت علی کی محبت، خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ سیاسی مدار بیٹھتے ہیں، ٹی وی میں بیٹھ کے تجزیے کرتے ہیں، لبنان میں شیعہ مرتا ہے، مظاہرے یہاں ہوتے ہیں، ایران میں شیعہ مرتا ہے، مظاہرے یہاں ہوتے ہیں، قاسم سلیمانی عراق میں مرا، مظاہرے یہاں ہوئے، تم احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو۔ ابے شیعہ بھائی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، شیعہ قوم ہے، قوم۔ اگر عراق میں مرے گا تکلیف یہاں ہوگی، ایران میں مرے گا تکلیف یہاں ہوگی، اس لیے کہ جب جسم کے گھٹنے میں چوٹ لگتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ عراق میں مرے گا، ایران میں مرے گا، پاکستان میں مرے گا تو پوری دنیا میں جتنے شیعہ ہیں سب کو تکلیف ہوگی، سب کو درد ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سب